عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت فدخل علی خدیجۃ بنت خویلد فقال زملونی زملونی فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع۔ شیعہ سنی بڑا مشہور اختلاف ہے، جمع مذکر مخاطب یہ صیغہ یا ضمیر بیوی پر بولی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ جمع مذکر مخاطب یعنی مخاطب مذکر کا صیغہ اور جملہ از روئے شفقت، ہمدردی، محبت بیوی پر یہ بولا جا سکتا ہے، جبکہ شیعوں کا نظریہ ہے کہ یہ جائز نہیں۔ اور یہ اصل اختلاف آیت تطہیر پر آتا ہے۔ آیت تطہیر وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول امہات المؤمنین کی پاکیزگی بیان فرمائی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے بالکل رجس، گناہ اور معصیت ختم کر دی اور پاک کر دیا۔ اب یہاں پر اہل و سنت کا مذہب ہے، اس آیت سے مراد ازواج رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول کو بالکل پاک صاف، قلبی باطنی ہر طرح سے صفائی فرما دی، جبکہ شیعہ کے نزدیک اس آیت کا مصداق ازواج رسول نہیں۔ ان کے نزدیک حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ وہ ہم پر اعتراض کرتا ہے اگر ازواج رسول مراد ہے تو یہاں پر علیکم ضمیر جمع مذکر کی کیوں بولی گئی؟ تو پھر علیکن ہونا چاہیے تھا، جمع مؤنث کی ضمیر بولی جانی چاہیے تھی۔ اور ویطہرکم، کم ضمیر بھی مذکر جمع کی ہے، یہاں تو کن ہونا چاہیے تھا، جمع مؤنث مخاطبہ کی ضمیر ہونی چاہیے تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں بیوی کو از روئے محبت، شفقت اور پیار میں، ہمدردی میں جمع کا لفظ بولنا جائز ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، اور یہ چیز ہر زبان میں پائی جاتی ہے۔ مثلا اردو زبان لیجئے، میں شفقت کے طور پر اپنی بیوی کو اس طرح کے جملے بولتے ہیں، آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ آپ کب سے تشریف لائی؟ آپ سو گئے تھے؟ بادشاہ آپ سو گئے تھے؟ جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جملے بولے جاتے ہیں، حالانکہ وہ مؤنث ہے لیکن ہم اس پر صیغے سارے مذکر مخاطب کے جمع کے بول رہے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں حضرت علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عرب کلام میں مؤنث پر جمع مذکر کا لفظ بولنا عام شائع ہے۔ اور پھر ایک شعر عربوں کا پیش کرتے ہیں، فَإِنْ شِئْتِ حَرَمْتُ النِّسَاءَ لِوَاكُمْ۔ ایک شاعر کہتا ہے اپنی بیوی کو، کہتا ہے کہ اگر تو چاہتی ہے میں تیرے دوپٹے پر ساری عورتیں حرام کر دوں، کم، تمہارے دوپٹے پر، کم کا ضمیر جمع کا لفظ بولا۔ اور قرآن پاک میں بھی یہ انداز موجود ہے۔ واقعہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، سیدہ سارہ بالکل بزرگی میں چلی گئی، فرشتے آئے
انہوں نے آ کر بشارت دی بیٹا کی۔ حضرت سارہ تعجب میں آ گئی، پریشان ہو گئی، بڑھاپے میں مجھے بیٹا ملے گا؟ فرشتوں کا یہ جملہ قرآن کہتا ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم، کہ تم اللہ کے امر پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں علیکم، تم پر۔ یہاں مراد حضرت سارہ ہے، لیکن یہاں پر بھی علیکم کم ضمیر جمع مذکر مخاطب کی آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف آ رہے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ دو چیزوں کی حاجت پیش آئی، راستہ معلوم کرنے کی اور گرمائش حاصل کرنے کی۔ قرآن کہتا ہے، اپنی بیوی کو کہتے ہیں قال لأہلہم کسو، او کسی ہونا چاہیے تھا، کسی مؤنث ہے، اور عربی لغت میں کسی آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کسو جمع مذکر کا لفظ بولا کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں راستہ بھی معلوم کر کے آتا ہوں اور وہاں سے انگارہ بھی لاتا ہوں۔ گویا کہ جمع مذکر کا جملہ بولنا مؤنث پر عذرو شفقت اور ہمدردی، عذرو پیار قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور پیغمبر کائنات کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے آئے اور سیدھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے زملونی زملونی زملونی، یہ بھی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، حالانکہ گھر میں کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، حضرت کی بیوی ہے، حضرت کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ مجھ پر چادر دے، کمبل دے، میں پریشان ہوں اور مجھے خطرہ ہے اور میرے دل میں دھڑکن پیدا ہو گئی ہے، یعنی مجھ پر ایک دباؤ آ گیا ہے۔ زملوہ، یہاں پر بھی جمع مذکر کا صیغہ، مخاطب کا صیغہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی مکرم پر ایک کمبل اوڑھ دیا، آپ پر ایک رضائی دے دی۔ معلوم یہ ہوا کہ جمع مذکر کا صیغہ بولنا مؤنث کے اوپر قرآن پاک میں بھی مثالیں اور حدیث پاک میں بھی مثالیں موجود ہیں۔ شیعہ کا یہ کہنا کہ یرید اللہ، اس آیت تطہیر میں ان کن جمع کا مذکر کا لفظ کیوں بولا گیا؟ اگر پیغمبر کی ازواج تھیں ان کن نہ ہونا چاہیے تھا، اور ہمارے پاس اہل و سنت کے پاس قرآن پاک میں اور حدیث میں دلائل موجود ہیں، اور عرب کی لغت بھی موجود ہے، اردو کی لغت بھی موجود ہے کہ ایسے مواقع کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں کہ مؤنث پر جمع مذکر مخاطب کا لفظ اور جملہ بولا جاتا ہے۔